تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ وہ سورہ الاحزاب کی وہ آیات ہیں جو جنگ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ اچھا، پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو جائے کہ یہ بیٹل آف الاحزاب کہلاتی ہے یا بیٹل آف ٹرنچ، غزوہ خندق بھی کہلاتی ہے، اور یہ تقریباً یہ سمجھیں کہ 5ویں ہجری میں یہ معرکہ ہوا تھا، اور یہ شوال کا مہینہ تھا، تو اس لحاظ سے یہ قریب ہے۔ تو 2 ہجری میں جنگ ہوئی تھی بدر کی، اس میں مکے کے کفار کو شکست ہوئی تھی۔ 3 ہجری میں انہوں نے انتقام کے طور پہ حملہ کیا تھا مدینے کی طرف، جن کا باہر مقابلہ کیا گیا تھا، جو کہ جنگ احد کہلاتی ہے۔ اس میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، اس کے بعد شکست ہوئی تھی۔ پھر یہ کفار مدینے سے مکے واپس چلے گئے جو جنگ کرنے آئے تھے، اور وہاں انہوں نے تیاری کری دوبارہ حملہ کرنے کی مدینہ پہ۔ اور اس مرتبہ انہوں نے جو دوسرے قبائل تھے کفار کے، قریش کے، اس کے علاوہ مدینے کے بھی کچھ وہ قبائل تھے جو کہ غیر مسلم تھے، جو کہ یہودی اس کے تھے، طبقے کے تھے، جوئش ٹرائبز تھے، ان کو بھی شامل کیا، اور ایک کمبائنڈ حملے کا پلان بنایا انہوں نے مدینے کے اوپر۔ اور تو یہ جو جنگ ہے 5ویں ہجری میں، یہ بیٹل آف الاحزاب کہلاتی ہے، اور اس میں کمبائنڈ ریڈ تھا، کئی عرب ٹرائبس اس میں شامل تھے، اور ان کو مدینہ ختم کرنے کا پروگرام تھا۔ تو جنگ کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں پہلے ہم ان کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایک یہ ہو جائے کہ اگر آپ تصویر رائٹ ہینڈ پہ پکچر میں دیکھیں تو یہ مدینے کا ایک سین ہے کہ اوپر ماؤنٹ احد ہے، احد کا پہاڑ ہے، اور نیچے جو ہے وہ مدینہ لکھا ہوا ہے، اور مدینے کے اوپر جو ہیں وہ مسلمانوں کی فوجیں جمع ہو گئی تھیں مدینے کا دفاع کرنے کے لیے۔ اچھا، اوپر کی طرف سے کئی قبائل جس میں اینیمی فورسز لکھا ہوا ہے وہ پہنچے تھے وہاں پہ، ان میں قریش بھی تھے، دوسرے کفار بھی تھے، اور کچھ یہودی قبائل بھی شامل تھے۔ تو مشورہ ہوا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان میں ڈیفینڈ کیا جائے مدینے کو۔ تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ ایک بہت طویل خندق جو ٹرنچ ہے وہ کھودی جائے۔ تو تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹرنچ کا پاتھ انہوں نے دکھایا ہے یہاں پہ، کہ مدینے کے اطراف میں جہاں سے کہ اینیمی فورسز آ رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں، ایک بہت بڑی ٹرنچ کھودی گئی ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک، اسی لیے یہ جنگ خندق بھی کہلاتی ہے۔ اچھا، تو اب صورتحال یہ ہوئی کہ مسلمان جو فوجیں تھیں ان میں کئی قبیلے شامل تھے، وہ ایک طرف ہیں خندق کے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ کفار اور کچھ دوسری فورسز شامل ہیں۔ اچھا، لیفٹ ہینڈ سائڈ پر جو کچھ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو کمانڈرز تھے مسلمانوں کے، ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل تھے، پھر حضرت علی ابی ابن طالب جو تھے وہ کمانڈ کر رہے تھے، اس کے علاوہ سلمان فارسی شامل تھے، اس کے علاوہ عبید اور الصامت یہ کوئی کمانڈر تھے۔ یہ حضرات جو تھے یہ مسلمانوں کی فوجوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ دوسری طرف کفار کی فوجوں میں ابو سفیان تھے، اور عمر بن الود تھے، اور دوسرے کچھ حضرات تھے، اور تو تعداد کے حساب سے مسلمان جو تھے وہ 3000 تھے، اور ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ کفار اور جو دوسرے قبائل تھے ان کی فوجیں تقریباً 10,000 تھیں۔ اچھا، اس کے نیچے یہ تفصیل دی ہوئی ہے کہ کون کون سے قبائل جو تھے اس میں شامل تھے، لیکن ایک اہم چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں اور بیچ میں خندق موجود ہے،
تو کچھ عرصہ گزر گیا جب کہ جنگ شروع نہیں ہوئی انتظار کے حال میں. تو اس کے بعد ایک ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نظام ایسا پیش آیا کہ جو کہ آیات ہم پڑھیں گے ان میں تفصیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کیا ایکچولی ہوا. تو کچھ عرصے تو اسٹیل میٹ رہا، کچھ جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کی نصرت اس طریقے سے آئی کہ بہت تیز ہوا چلی، طوفانی آندھی کی طرح سے، اور اس سے جو کفار کی طرف کا علاقہ تھا ان کے سب خیمے وغیرہ اڑ گئے اور سب چیزیں تتر بتر ہو گئیں. اور ایک طریقے سے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی فوجیں اللہ نے بھیجی مدد کے لیے جنہیں لوگوں نے دیکھا بھی نہیں. یہ فرشتوں کی فوجیں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا مدد کے لیے. تو ایک طریقے سے اس طریقے سے جو کفار اور دوسرے قبائل تھے ان کی فوجوں کو شکست ہوئی اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا، آخر کی دو آیات جو ہیں جو یہاں اس سلسلے میں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بنو قریظہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک مدینے کا یہودی قبیلہ تھا. انہوں نے ایکچولی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی. تو ان کو سزا کے طور پر ان کا کیا حشر کیا گیا یہ ان آیات میں موجود ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ انشاءاللہ ہم آیات کا مطالعہ کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں نازل فرمائی ہیں. تو آیت شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اس آیت میں یہ پہلی آیت ہے جو اس صورت میں احزاب کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں نازل ہوئی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، جنگ کی نیت سے پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو تمہارے اوپر اللہ نے نازل کی، وہ نعمت عطا فرمائی. اچھا، وہ نعمت کی تفصیل اب آتی ہے. اذ جاءتکم جنود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پر آ پہنچے جنود کہتے ہیں لشکروں کو، جمع ہے یہ جندن کا. تو کون سے لشکر ہیں یہ کفار کے اور دشمنوں کے لشکر ہیں. اللہ تعالیٰ یا مومنوں کو یاد دلا رہے ہیں جنگ کے بعد اس آیت کے ذریعے کہ وہ وقت یاد کرو اللہ کی نعمت کا جب کہ وہ جو لشکر تھے وہ تمہارے اوپر پہنچ گئے حملے کی نیت سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا وہاں پر، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے بھیج دی ان کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہ نا کا لفظ جو ہے یہ ہم نے بھیجا، اللہ نے بھیجا ان کے اوپر، یعنی ان کے جو جنود تھے، ان کی فوجیں تھیں، ریحن، ایک ایسی تیز ہوا ان کے اوپر چلی جو آندھی کی شکل کی تھی. ایک تو یہ، دوسرا وجنودن، اور ایک ایسی فوجیں لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا. یعنی یہ فوجیں جو ہیں یہ فرشتوں کی فوجیں ہیں. تو ان کی فوجوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طریقے سے مسلمانوں کی مدد کی کہ ایک تو بہت تیز ہوا چلی، وہ تو مسلمانوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ٹرنچ کے دوسری طرف تھے. لیکن جو دوسری فوجیں اللہ نے نازل فرمائیں فرشتوں کی، ان کو مسلمانوں نے اس وقت نہیں دیکھا. وہ جو تھیں انہوں نے ان کے اوپر نقصان پہنچانے کی کیفیت طاری کری دشمن کی فوجوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعد میں مسلمانوں کو مطلع کیا اس آیت کے ذریعے کہ تمہاری مدد فوجوں کے ذریعے کی گئی، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا. یعنی فرشتوں کی فوجوں کو تو ویسے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں وہاں سے شروع ہو رہا ہے پیغام ان آیت کے بارے میں. جب وہ دشمن کی فوجیں پہنچنا شروع ہو گئیں وہاں پر، قبیلے دشمن کے مختلف قبائل وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ٹرنچ کی دوسری طرف مدینے کے باہر، اور یہ احد کے قریب کا علاقہ ہے، احد کے پہاڑ کے. تو جب مسلمانوں نے دیکھا جو کہ ٹرنچ کے اس طرف تھے وہ کافی پریشان ہوئے، وہ بہت زیادہ اسکیئرڈ تھے کہ 10,000 فوجیں وہاں سے پہنچ گئی ہیں اور یہ چند کم فوجیں ہیں ان کی،
اور یہ پھر یہ کہ ان کے گھر بھی وہاں پر ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آ پہنچے تمہارے اوپر، یعنی اللہ مخاطب ہیں یہاں پر مسلمانوں سے کہ جب تمہارے اوپر وہ دشمن کی فوجیں آ پہنچیں، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تم ان کے نیچے کی جانب تھے، اور اس وقت تم نے جب دیکھا کہ اتنی زیادہ فوجیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تمہاری کیفیت اس وقت یہ تھی، یہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں. آنکھیں پتھرانا جو ہے یہ محاورہ ہے کہ تم بہت زیادہ خوف زدہ تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور یہ بھی محاورہ ہے کہ کسی فکر اور پریشانی سے دل جو ہوتے ہیں وہ گلوں تک آ پہنچتے ہیں، یعنی خوف کے عالم میں. تو اس وقت یہ تمہاری کیفیت تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں جنگ کے بعد. وَتَظُنُّونَ، ظن کا مطلب ہے گمان کرنا، تم گمان کر رہے تھے باللہ الظنون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ایک گمان کہ اب کیا ہوگا، اب کس طریقے سے صورتحال جو ہے وہ بدلے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ جو ورڈ درمیان کا لفظ ہے ابتلا سے ہے. ابتلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بہت سختی میں ڈال دینا، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو جانا، یہ محاورہ بھی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہنالک، اس وقت، اس جگہ پر جہاں پر کئی صورت بن رہی تھی کہ دشمن کی فوجیں بھی تھیں اور تم اس طرف کھڑے ہوئے تھے، تو تمہارے اوپر ایک بہت ہی سخت وقت آ پڑا تھا، تمہاری آزمائش کی گئی تھی. یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور تمہیں اتنی شدت سے جھٹکے دیے گئے، یعنی فکر کے اور پریشانیوں کے عالم میں تمہیں ہلا کے رکھ دیا. اچھا، تو اب یہ تو مسلمانوں کی کیفیت ہو رہی تھی وہاں پر. اچھا، دوسری طرف کچھ منافقین بھی موجود تھے یہاں پر مسلمانوں کے اطراف میں، وہ کچھ اور اپنی باتیں کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہ منافقین جو کہ مسلمانوں کی ہی طرف تھے وہ یہ کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ وہی نہیں بلکہ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ بھی فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی. یعنی یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے یا کافر تھے، لیکن وہ حق پر قائم نہیں رہنے والے تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ، اللہ نے وعدہ نہیں کیا. ما جو ہے یہاں پر وعدہ جو ہے لفظ، اس کا مطلب ہے پرومس کرنا. تو ہم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا یا نہ کیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے بھی، إِلَّا غرورا. یہ لفظ غرورا جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ. دیکھیں ہمارے یہاں اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، وہاں ہمارا اصل لفظ ہے غرور، جو اس میں ہمارے یہاں اردو میں اس کو غرور کہتے ہیں، لیکن وہ اصل میں غرور ہے. لیکن یہ جو لفظ غرور ہے قرآن میں، اس کے معنی ہے دھوکہ. تو وہ یہ کہنے لگے منافقین کہ ہم سے اللہ کے اور رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا، سوائے کہ اگر وعدہ کیا بھی تھا تو وہ ہمیں دھوکہ دے رہے تھے. تو یہ ایسی بات کہی منافقین نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اب کیا کہا، منافقین نے، اور ایک گروپ تھا ان میں سے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے جو منافقین ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے، ان میں سے ایک گروپ تھا، ایک فرقہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی. کیا بات کہی؟ یا اہل یثرب، او یثرب کے لوگوں، یعنی وہ جو وہاں پر لڑنے کے لیے مدینہ سے، یثرب مدینہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تھے. ان میں سے ایک گروپ نے ایک ایسی باتیں شروع کر دیں کہ لا مقام لکم، یہاں پر تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی وہ جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. فرجعوا، تو لوٹ پڑو، واپس چلے جاؤ. تو وہ جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک فریق تھا، ان میں سے ایک گروپ تھا، وہ اجازت مانگنے لگے. یہ جو اذن ہے یہ لفظ ہے یستأذن، اجازت مانگنے لگے ان میں سے النبی، رسول سے، یعنی نبی سے اجازت مانگنے لگے
کیا کہنے لگے؟ بہانے بازی. یقولون، انہوں نے یہ بات کہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انا بیوتنا اورا، ہمارے گھر جو ہے نا وہ کھلے پڑے ہیں، یعنی ہم یہاں میدان میں آ گئے ہیں، گھر ہمارے کھلے پڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے وہاں پر ہیں، ان کو پروٹیکشن دینے والا نہیں ہے. تو یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمیں جانے دیجئے واپس اپنے گھروں کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جواب دے رہے ہیں یہاں پر، وما ہی بعورت، حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے. ان کی کا ارادہ کیا تھا؟ ان یریدونا، سوائے اس کے کہ وہ ارادہ یہ کر رہے تھے، الا فرارا، سوائے اس کے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں، اس یہ بہانے بازی کر رہے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اگر وہ اپنے گھروں کے باہر بھی ہوتے اور اگر کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہوتا تو یہ وہاں پر نکل آتے اور ان سے فتنہ کھڑا کر دیتے. تو یہ بہانے بازی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، تو پھر وہ فتنے کے لیے ضرور پڑ جاتے. لا توہا وما تلبسوا بہا الا یسیرا، تو وہ بہت ہی کم توقف کرتے، وہ نکل آتے جنگ کرنے کے لیے اگر کوئی ان کے گھروں پہ حملہ کر دیتا. لیکن یہاں بہانے بازی کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں یہاں سے جانے دیجیے. اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ اس وقت میدان میں کھڑے ہو کے یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ وعدہ کر چکے تھے، یہ عہد کر چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اللہ ان کو وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں منافقین کو. کیا وعدہ تھا؟ وَلَوْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے، اس بات ہونے سے پہلے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ عہد کر چکے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا عہد کر چکے تھے؟ لا یولون الادبار، ادبار کہتے ہیں اپنی پیٹھوں کو، تو وہ اپنی پیٹھیں نہیں پھیریں گے، یعنی جنگ میں سے بھاگیں گے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو میدان جنگ میں آنے کے بعد نہ صرف وہ وعدہ بھی انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہے بلکہ اب جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے دن جب یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو اللہ سے کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر بھاگ بھی جائیں اس جنگ سے اور موت سے بھاگ بھی جائیں تو یہ موت سے تو فرار حاصل کر ہی نہیں سکتے. قل، کہہ دیجئے، لن ينفعكم الفرار، تمہارا بھاگ جانا، یہ فرار کا لفظ بھی اردو کا ہے، تمہارا کوئی فائدے مند ہی نہیں ہوگا یہاں سے بھاگ جانا. ان فرر تم، اگر تم چلے بھی گئے، یہاں سے چھوڑ کے بھی چلے گئے تو تم موت سے تو نہیں بچ سکو گے. من الموتی، موت سے، اول قتل، اور قتل ہونے سے. سو اگر تم چلے بھی گئے کہ چلو ہم موت سے نکل جائیں گے اور قتل ہونے سے بچ جائیں گے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ ہوگا اس کے بعد کہ تم بہت کم، قلیل یعنی دنوں میں، تھوڑے عرصے میں تم جو ہو وہ فائدہ اٹھا پاؤ گے دنیا کی زندگی کا، اس کے بعد پھر تمہیں موت آ جائے گی. تو یہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسی کے اوپر رحمت کرے یا کسی کے اوپر اور کوئی وقت لائے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کہہ دیجئے اے رسول کہ تمہیں کون بچا لے گا اللہ سے. یہ عصمہ یا عین صاد میم ہے، اس کا مطلب ہے بچا لینا. اسی تو کچھ کون بچائے گا تمہیں اللہ کی ذات سے. ان ارادہ بکم، اگر وہ اللہ ارادہ کر لے تمہارے بارے میں، سوءن، کہ تمہارے اوپر کوئی برائی آ پڑے، او ارادہ، یا اللہ جو ہے وہ اس بات کا ارادہ کر لے، بکم، تمہارے بارے میں، رحمتن، کہ وہ تم پر رحم کرے. ولا یجدونا، تم نہیں پائیں گے، لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ، کوئی بھی اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست، نہ ہیلپ کرنے والا. اچھا، اس کے بعد یہ اللہ سبحانہ
تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اشحتن علیکم، یہ بخالت کا مظاہرہ کرتے ہیں تمہارے بارے میں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب آ جائے کوئی خوف ان کے اوپر، تو رَأَيْتَهُمْ، تو تم انہیں دیکھو گے، يَنظُرُونَ، یہ تمہاری طرف نظریں ایسے کر رہے ہیں، ایسے ڈال رہے ہیں تمہاری طرف وہ رسول. تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ الموت، اس شخص کی طرح سے جس کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے اور وہ کسی کو دیکھ رہا ہو، تو یہ تمہاری طرف اس طریقے سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی ہے، اس لیے کہ جب ان کے اوپر خوف کا عالم ہے کہ وہاں فوجی موجود ہیں دوسری طرف. اچھا پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، ذہابہ کا مطلب ہے چلا جانا، تو جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، تو یہ اپنی زبانیں جو ہیں چلانے لگتے ہیں تیز تیز، حدادن بہت تیزی کے ساتھ، اشحتن علی الخیر، تمہارے ساتھ بخالت کر کے اپنے مال میں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے؟ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. حبطہ کا مطلب ہے ضائع ہو جانا، برباد ہو جانا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا پھر اب کیا ہوا کہ اب آگے آئے گی تفصیل اور اس کی، کہ ایک جو دوسری طرف فوجیں موجود تھیں وہ انتظار کر رہی تھیں، ادھر کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے کہ جنگ شاید شروع ہوگی اور کس طریقے سے یہ جنگ آگے بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، تو اس میں ان کی کچھ فوجیں جو تھیں نا وہ منتشر ہونا شروع ہو گئیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ لوگ جو تھے یہ خیال کر رہے تھے کہ فوجیں ابھی گئی نہیں ہیں، وہیں پر ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر ایک دم ان کے اوپر حملہ کرنے لگیں، یودو، تو یہ خواہش کریں، لَوْ أَنَّهُمْ بَعْدُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ وہ کاش کہ وہ جا رہے ہیں یہاں سے بھاگ جائیں، خانہ بدوش جو لوگ رہتے ہیں دوسرے علاقوں میں ان کے پاس جا کے چھپ جائیں، اور وہاں سے کیا کریں؟ یسألون عن انبائکم، تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں، تحقیق کرتے رہیں کہ کیا ہوا، وہ لوگ ان فوجوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کا کیا حشر ہوا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے، یہ جو منافقین ہیں اور یہ کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہیں تمہارے ساتھ، یہ ان کا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی جنگ کے بعد مسلمانوں کو مطلع فرما رہے ہیں. اب وہاں پر وہ کیا پوچھیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، یہ تو ایک تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں گے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ تمہارے درمیان موجود بھی رہتے، جنگ شروع ہو جاتی تو بہت ہی کم جنگ کرتے، ادھر ادھر چھپتے پھرتے. اچھا اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب صورتحال جو تھی وہاں پر یہ تھی کہ جو مسلمان تھے، جو صحیح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، ان کا ایک گروپ تھا، کچھ منافقین تھے، کچھ دوسرے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے جو بھی قدم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے تھے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر یہ جنرل قسم کا سٹیٹمنٹ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے حضور یعنی رسول، اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. حسنہ بہترین ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اور اسوہ جو ہے وہ ایک نمونہ، ایک طریقہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو لوٹ جائے اللہ کی طرف، جس کو امید ہو اللہ سے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ شخص اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہو. تو جس شخص کا یہ عمل ہو اس کے لیے اللہ کے رسول میں ایک عمدہ مثال موجود ہے. اچھا اب دیکھیے مسلمان جو فوجیں ہیں ان میں جو حقیقت میں اللہ نے جن کو توفیق دی ہے کہ وہ صحیح نیت کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ان کے گفتگو کو
یہاں قرآن کی آیت میں کوٹ کیا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان لوگوں نے جو ایمان والے تھے، صحیح ایمان والے تھے، جب انہوں نے دشمن کی فوجوں کو دیکھا، دوسرے ٹرنچ کی طرف موجود تھیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ صحیح ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے، اور جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں فوجیں آ رہی ہیں، اور جو بھی وعدے کیے گئے تھے وہ سب صحیح ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وصدق اللہ، اور اللہ نے صحیح فرمایا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں مومنین کے۔ ورسولہ، اور اس کے رسول نے بالکل سچی بات فرمائی تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اس کی وجہ سے، ایسی بات کہنے کی وجہ سے، وما زادہم، نہیں بڑھا ان کا، الا ایمانا و تسلیما، سوائے اس کے کہ ان کا ایمان اور ان کی اطاعت مزید اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ من المؤمنین، جو وہاں پر مومنین جو موجود تھے، جنگ کے لیے تیار تھے، رجال، وہ لوگ بھی موجود تھے، صدقو، انہوں نے وہ سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، جو اقرار کیا تھا انہوں نے اللہ سے، جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، یعنی وہ شہادت کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ گو کہ یہاں پر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مومنین حضور کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، وہ جنگ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی اپنی جانیں دے چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اب فرما رہے ہیں اللہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے کہ اپنی نظر پوری فرما دی، پوری کر دی، یعنی جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی تو وہ اپنی جانیں اللہ کے لیے پیش کر دیں گے، وہ جانیں قربان کر دیں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنی ذرا بھی تبدیلی نہیں کی اس بات میں، اس وعدے میں جو انہوں نے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو سچ بولنے والے تھے، سچے تھے، ان کی سچائی کا اجر دے گا، جزا دے گا۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا ان کو جنہوں نے نفاق کیا، منافقین ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں انشاء، اور اگر جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا، او یتوب علیہم، اور اللہ چاہے گا تو انہیں توفیق دے دے گا توبہ کرنے کی۔ ان اللہ کان غفور اور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورد اللہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اللہ نے ان کو لوٹا دیا، بغیظہم، ان کے غیظ و غضب اور غصے میں بھرا ہوا، لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی بھلائی نہیں پہنچی، انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اس قتال میں، اس جنگ میں اللہ کافی ہو گیا ان کے لیے جو ایمان والے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زور آور ہے، قوی ہے اور بہت ہی پاورفل ہے، غالب ہے۔ اچھا، اب دیکھیے تو وہاں پر ہوا یہ کہ بہت تیز ہوا چلی، اور شروع کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی فوجیں بھی آئیں فرشتوں کی جنہوں نے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو ان کی ساری جو تیاری تھی اور جنگ کے لیے جمع ہوئے تھے دوسرے قبائل جو تھے، ان میں کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے، قریش بھی تھے، یہودی قبائل تھے، وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ٹرنچ کے دوسری طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد مدینے کے قریب ایک بنو قریظہ کا قبیلہ تھا جو کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور انہوں نے کھلی طور پر ان کا کفار کا ساتھ دیا تھا، اور وہ جو تھے
ان کا ایک قسم کا پہلے شاید معاہدہ بھی تھا، لیکن انہوں نے غداری کی تھی. تو جب کفار کی فوجیں بغیر لڑائی کے جنگ خندق میں شکست کھا کے دوسری طرف سے اللہ کے حکم سے چلی گئیں، وہاں سے بھاگ گئیں اپنے اپنے قبیلوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ جو بنی قریظہ کا تھا ان کو سزا کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو بھیج کے ان کے اوپر حملہ کیا. تو یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ اس بارے میں ہے، بنو قریظہ کے بارے میں، اور کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل الکتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے مدد کی تھی کفار کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت علی کی قیادت میں وہاں پر ایک فوج بھیجی مسلمانوں کی، تو وہ پہلے تو اپنے قلعوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، وہ وہاں پر ان کی جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خوف زدہ ہو کے وہ خود ہی باہر نکل کے آ گئے. کس طریقے سے؟ یہی اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ ظَاهَرُوا ہم جو ہے وہ کفار ہے، اور ظاہروا مدد کی ہے. ان لوگوں نے اس قبیلے نے، یہودی قبیلے نے جو ان کی مدد کی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اہل کتاب تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے نکال دیا ان کے گھروں سے، من صیاصیہم، ان کے قلعوں میں سے، ان کے گھروں میں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں ایک دہشت پڑ گئی یہ دیکھ کے کہ اب تو مسلمانوں کی فوجیں ان کے اوپر، کیونکہ وہ اکیلے قبیلے رہ گئے تھے، اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، تو ان کے اوپر مسلمانوں نے جا کے جو گھیراؤ کر لیا. تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے رعب ڈال دیا، بلکہ وہ گھروں سے باہر نکل آئے. اللہ فرما رہے ہیں فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، کہ تم جو تھے یعنی مسلمان، ان میں سے کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر دیا اور تم نے ان کو گرفتار کر لیا. اچھا، پھر ہوا یہ کہ یہ لوگ جو تھے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حضور کے حکم سے وہ مدینے سے نکال دیا، اور ان کا ساز و سامان، ان کے گھر، ان کی ہر چیزیں جو تھیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں. تو یہ آخری آیت میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، خطاب یہاں اہل ایمان ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور وارث بنا دیا تمہیں، یعنی تم سے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان کے جو زمین تھی، ان کے گھر تھے، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے مکانات جو تھے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال و اولاد جو تھے، مال تھے اور سامان تھا، ان کو ہم نے وارث بنا دیا تمہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ سب کچھ آ گیا، وہ چیزیں آ گئیں بغیر جنگ کیے ہوئے، اور وہ وہاں سے خود ہی ڈر کے نکل کے چلے گئے، مستقل وہاں سے مدینے سے نکال دیا گیا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین، یعنی یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جس پہ تم نے قدم بھی نہیں رکھا ہے، وہ زمین اور وہ علاقے جو ہیں وہ تمہارے ہاتھ آئیں گے. یہ ایک وعدہ ہے کہ اب تمہارا جو مدینہ ہے وہ ایک سینٹر بن گیا ہے بہادری کا، تو اب اس کے بعد سے کوئی حملہ نہیں کر پائے گا تمہارے اوپر، بلکہ اب تم ہی جاؤ گے اور دوسروں کے علاقوں میں اور دوسروں کی زمینوں پہ جو ہے وہ تمہارا قبضہ ہو جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے ہر چیز کے اوپر. تو یہ آیات ہیں، ساری آیات جو ہیں میں نے یہاں رکھی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو جنگ احزاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے سورہ الاحزاب میں، اور اس میں یہ تمام تفصیلیں بیان فرما دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کیا پہلے ہوا اور کیا جنگ کے بعد ہوا، تاکہ ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے. اور یہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد منافقین کا بھی خاتمہ ہو گیا وہاں سے، اور سارے مدینہ کے سارے عربیہ کے علاقے سے اس جنگ کے بعد جو مسلمانوں کی کا معاملہ ہوا کہ ان کی دہشت اتنی بڑھ گئی، یعنی ان کی اتھارٹی اتنی بڑھ گئی وہاں پر
کہ اس کے بعد فتح مکہ ہی کی طرف اگلا قدم اٹھا ہے۔ یہ سمجھ لیں آپ، یہ 5 ہجری جو ہے اس میں یہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور اگلے چند سالوں میں 8-9 ہجری میں جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد تبوک کا معاملہ فرمایا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پورے عربیہ کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔